اسپیکر کو تو چلے گا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، انسانوں کے سوا، جنوں کے سوا، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اس کے نظام کے مطابق جو امور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہیں وہ ان کے مطابق رواں دواں ہے. کوئی چیز اس کے نظام کی خلاف ورزی نہیں کرتی، کوئی چیز اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی. پوری کائنات کے اندر اگر آپ نباتات کی دنیا کو دیکھیں گے تو جس مقصد کے لیے اس نے جو چیز بنائی ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے. اگر آپ سمندروں میں جائیں، وہاں دیکھیں تو وہاں بھی یہی چیز ملے گی. آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ ہر مخلوق اپنے اپنی دستور کے مطابق رواں دواں ہے اور عمل کر رہی ہے، اور کسی قسم کا کوئی فساد واقع نہیں ہوتا. کہیں بھی کائنات کے اندر گڑبڑ نظر نہیں آتی، کہیں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا جو تکوینی نظام ہے اس کے مطابق پوری کائنات چل رہی ہے. لیکن دنیا میں صرف انسان ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے من کے مطابق کام کرنے کی آزادی دی ہے. جس چیز کو چاہے اختیار کرے، جس کا چاہے انکار کرے، اس کو یہ آزادی دی گئی ہے. اس آزادی کے ساتھ اس کو قانون دیا گیا ہے جس کو قانون شریعت کہتے ہیں، اور اس کا پابند کیا گیا ہے. اسے کہا گیا ہے کہ اس کی پابندی کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی رضوان پاؤ گے اور دنیا میں پھلو پھولو گے، ترقی کرو گے، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی. اور اگر تم اس کا لحاظ نہیں کرو گے، اس کی خلاف ورزی کرو گے، قانون توڑو گے، تو نتیجہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوگا، بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو یہ اختیار ملا ہے تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں
جہاں جہاں فساد ہے وہاں وہاں انسان کا برپا کیا ہوا فساد ہے. سمندروں میں، فضاؤں میں، خشکیوں میں، آبادیوں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ انسان نے فساد برپا کر رکھا ہے. خود انسان کا اس قدر دشمن ہے کہ کوئی درندہ بھی اپنی نسل کا اتنا دشمن نہیں ہے. جس طرح انسان خون بہا رہا ہے اپنے ہی ہم نو کا، اس کی کوئی مثال دنیا کی دیگر مخلوق کی تاریخ میں نہیں ملتی. کہیں بھی آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا، ہر جگہ انسانوں کا فساد نظر آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے، سورہ روم میں یہ بات فرمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، یہ انسانوں کے اپنی کرتوتوں کے سبب ہے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ. اس کے نتیجے میں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس کے نتیجے میں پھر ان پر تنبیہات آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، مختلف طرح کی سزائیں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. سب مقصد اس کا یہ ہے لعلہم یرجعون، شاید یہ رجوع کریں، واپس لوٹیں اور توبہ کریں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی، شریعت کی پابندی کریں. اور پھر یہ بھی خبردار کیا ہے کہ دیکھو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو، سیر کرو نا زمین کی. قل سیروا، اے نبی ان سے کہہ دو سیروا فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو، سیر کرو زمین کی. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئی قوموں اور انسانوں کے حالات دیکھو، ان کے کھنڈرات دیکھو، ان کی تاریخ دیکھو، ان کی بربادی دیکھو، ان کا انجام دیکھو. جنہوں نے خدا کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے یوں صاف کر دیا جیسے گندے کیڑے صاف کر دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، خدا کے باغی تھے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قومیں تباہ برباد ہو گئیں. آپ آج بھی سنتے ہیں نا، خبریں سنتے ہیں آپ، خبروں میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ، جس طرح کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر کئی ہزار انسانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور مسمار کر دیا گیا ہے پورا ملک. لوگوں کے مکان گرا دیے گئے ہیں، انہیں خوراک نہیں دی جاتی. خوراک کے لیے وہاں جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے خوراک لے کر ٹرک جاتے ہیں تو انہیں پہنچنے نہیں دیا جاتا ان تک، لوٹ لیے جاتے ہیں. رستے میں یہودی ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور صبح و شام بمباری ہوتی ہے اسکولوں پر، ہسپتالوں پر. کوئی وجہ اشتعال نہیں ہے کہ اس کے باوجود پورے ملک کے اندر کوئی ایک عمارت آپ کو کھڑی نظر نہیں آئے گی، اور اس کی پشت پر دنیا کا جمہوریت پسند امریکہ، جمہوریت پسند یورپ کھڑا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، زمین کو پاک کرو اور اس پر قبضہ کرو. یہ سارا فساد ہو رہا ہے. طویل داستان ہے، لیکن قدرت کا انتقام بڑا عجیب و غریب ہے. دنیا کی سپر پاور، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم پاور ہے، امریکہ سپریم پاور ہے. آج 10 دن ہو گئے ہیں، کیلیفورنیا کی ایک ریاست ہے امریکہ میں، بہت خوشحال ریاست ہے، دنیا کی مہنگی ترین ریاست ہے، بہت مہنگی ریاست ہے یہ، اور دنیا کی مہنگی ترین شہروں میں سے وہاں کا لاس اینجلس ہے. لاس اینجلس، اس کا نام رکھا ہے لاس اینجلس، فرشتوں کا شہر ہے. حالانکہ ساری دنیا کی برائیاں وہاں ہوتی ہیں، سیکس کلب وہاں ہیں، مساج کلب وہاں ہیں، مساج کلب بھی زنا خانے ہیں وہاں. ساری دنیا سے زیادہ بدکاری اس شہر میں ہوتی ہے، ساری دنیا سے زیادہ. ساری دنیا، ہالی ووڈ کو کون نہیں جانتا؟ جو آدمی فلمیں دیکھتا ہے، نیٹ جانتا ہے، تھوڑی سی خبریں سنتا ہے،
اسے پتہ ہے ہالی ووڈ میں کیا ہوتا ہے۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں وہاں آگ لگ گئی، کیلیفورنیا کے جنگل کو آگ لگ گئی، اور جنگل کی وہ آگ پھیلتے پھیلتے اس شہر کو اس نے لپیٹ میں لے لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں آگ کو بجھانے والے ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں، پاؤڈر استعمال ہو رہے ہیں، کئی طرح کے کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں، لیکن آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ شیطانی آگ ہے، شیطانی آگ ہے۔ 160 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہاں آندھی چلتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں وہاں آگ نہیں لگتی تھی، اور نہ ہی یہ ہوائیں چلتی تھی جو اس وقت وہاں چل رہی ہیں۔ کیا کہا جائے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آگ کس نے لگا دی ہے۔ اور اس میں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ فلسطین کا ایک بچہ نہیں زندہ رہنا چاہیے، اب وہ رو رہے ہیں کہ ان کے مکان جل گئے ہیں، ان کے افراد بے وطن ہو گئے ہیں۔ اب تک کئی ہزار مکانات برباد ہو چکے ہیں، راہ کا ڈھیر ہو گیا ہے وہ شہر، اور وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اس کا نظارہ کریں آپ، ویڈیو دیکھیں اس کی، تو آدمی یہاں ہزاروں میل دور فاصلے سے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بدکار قوموں پر ہمیشہ عذاب آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں جتنا فساد ہے یہ سارا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ دنیا میں جو فساد برپا انہوں نے کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں بے شمار قسم کی بیماریاں، بے شمار قسم کی عذاب ہیں جو آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں قوم جو تھی یہ کرتی تھی اس پر عذاب آیا، فلاں قوم یہ کرتی تھی اس پر عذاب آیا، ہمارے اندر وہ ساری برائیاں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ دراصل کم نظری ہے، ہم پر بھی عذاب آیا ہوا ہے۔ ہمارے اندر عذاب کا یہ عالم کہ لوگ گت بگت ہیں آپس میں، مذہبی لوگ دیکھیں ایک دوسرے کے انہوں نے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، جھگڑے، فساد، ہر وقت لڑائی، ہر وقت الزامات۔ جدھر جائیں گے آپ لڑائی دیکھیں گے، فساد دیکھیں گے، بد امنی دیکھیں گے، چوری بزاری دیکھیں گے، مارکیٹوں میں جا کے دیکھ لیں، ہر طرف سڑکوں پر نہ دن کا فرق نہ رات کا فرق، سڑکیں غیر محفوظ، گھر غیر محفوظ، عزت جان مال ہر شے غیر محفوظ، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے آسرے سے دنیا معاشرہ چل رہا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پر۔ جب چاہیں بدماش لوٹ لیں، چور ڈاکو کاروائی ڈال دیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی، اور ہمارے ملک کی نہیں، پوری دنیا کی۔ آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں کس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، شام کے اندر دیکھ لیں جس کے 4-5 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایک طرف کردوں نے قبضہ کر لیا، ایک طرف اسرائیل نے قبضہ کر لیا، ایک طرف جولانیوں نے قبضہ کر لیا، ایک طرف زینبیوں نے قبضہ کر لیا، ایک طرف ترکی نے قبضہ کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں سارے۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ مشرک ہے، اللہ کو بھول چکے ہیں یہ لوگ۔ قرآن مجید میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سپرد جب زمین کی ہے تو اس کو درست کر کے ٹھیک کر کے تمہیں دی ہے، بالکل ہمار کر کے اس میں ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، زمین کی اصلاح کر دینے کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے نا، آپ دیکھیں فصلیں اگ رہی ہیں، درخت پیدا ہو رہے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور پانی بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں، ہر طرف امن ہے، زمین بالکل اچھی اچھی فصلیں دے رہی ہے، زمین کی کوئی کمی نہیں ہے، فصلات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ان چیزوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین انسانوں کے حوالے کی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 2 ارب سال لگ گئے زمین کو ٹھنڈا کرتے کرتے، ٹھیک کیا، بارشیں ہوتی رہیں، اور پھر جب یہ رہنے کے قابل ہوگی تو انسان پیدا کر دیا، انسان کو اس پر پیدا کر دیا۔ چلو یہاں اس زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بعد اصلاحہ ودعوہ خوفا و طمعا، اس کو پکارو خوف سے اور لالچ سے، طمع سے پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے، محسنین کو رحمت خدا بندی ڈھانک لیتی ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے جو بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق السماوات طباقا، زمین کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، اس نے طبق در طبق چیزیں بنا دی ہیں، آسمان کے اوپر آسمان بنا دیا، طبقات بنائے ہیں آسمانوں کے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کسی قسم کا بگاڑ، کسی قسم کا تفاوت اس کائنات میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کر دی، فرج البصر، اپنی نظر دوڑاؤ اس کائنات کے اوپر، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھو، نباتات اگتی اس کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، سمندروں میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، آپ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا کے تمہارے سپرد کر دیا۔ فرمایا فرج البصر، دیکھو اس کی کائنات کو، هل تری من فطور، کہیں کوئی تمہیں بگاڑ نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کوئی شغاف نظر آتا ہے، کہیں تمہیں نظر آتا ہے کہ زمین کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، آسمانوں میں کوئی کمی رہ گئی، جو اللہ رب العزت نے تمہارے سپرد کر دی۔ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ دیکھو، تحقیق کی نظر سے دیکھو، دوربینیں لگا لو، خوردبینیں لگا لو، دیکھو اس کی کائنات کو۔ یہ بات دعوت دی گئی ہے کہ جس کائنات میں رہ کر تم نے فساد برپا کر دیا ہے، اس زمین کو تو دیکھو، اس نے تمہیں ٹھیک کر کے یہ زمین دی تھی۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، درماندہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی کائنات میں کوئی نقص نہیں نکال سکیں گے، کوئی خرابی تمہیں نظر نہیں آ سکتی اس کائنات کے اندر، اس کے نظام میں کسی قسم کی خرابی تمہیں نہیں دیکھو گے۔ پھر فرمایا کہ ذرا دیکھو، غور تو کرو، علم کی دنیا میں اتر جاؤ، علم کی دنیا میں دیکھو۔ فرمایا ایک جگہ سورہ یاسین میں فرمایا ہے، آیت نمبر 38-40 میں، والشمس تجری لمستقر لہا، یہ سورج کو دیکھو، یہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ مستقر اس میں ظرف ہوتا ہے، اس کے معنی جگہ کے بھی ہیں، اس کے معنی وقت کے بھی ہیں۔ یہ چل رہا ہے اپنے اس وقت مقررہ کے لیے جب یہ ختم ہو جائے گا، جب یہ لپیٹ دیا جائے گا، یا اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں پہنچ کر کے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اور اس کے بارے میں پہلے زمانے میں یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے، کھلی آنکھوں سے جو مشاہدہ ہوتا ہے نا، اس سے یوں لگتا ہے جیسے سورج چکر کاٹ رہا ہے زمین کے گرد، طلوع ہوتا ہے اور آگے بڑھتا بڑھتا غروب ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن طلوع ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے سورج چکر کاٹ رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، لوگوں نے علم کے اندر ترقی کی تو پتہ چلا سورج تو ساکن ہے، زمین گردش کر رہی ہے، زمین اس کے سامنے گردش کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے سورج دن رات پیدا ہوتے ہیں اور ماوری گردش کی وجہ سے موسم پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر یہ پتہ چلا، پھر مزید تحقیق ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ پورا نظام ہے جس کو گلیکسی کہتے ہیں، جس کو کہکشاں کہتے ہیں، اس کے اندر چلنے والا یہ سورج اپنے پورے اس نظام کو لے کر، پورے سسٹم کو لے کر 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات، یہ ستارے جو کھلی آنکھ سے 5 کروڑ سے زیادہ ستارے نظر آتے ہیں، زمین اور اس کے ہمسائے ستارے۔ اور پھر عجیب بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ستارے جن کو ہم ستارے سمجھتے ہیں، ثوابت سمجھتے ہیں، فکسر سٹار جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ اپنے اپنے مدار میں یہ 10 میل فی سیکنڈ سے لے کر 100 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں۔ یہ کائنات خدا نے بنائی، اور یہ پوری کی پوری زمین اور پورے کا پورا نظام، پوری کہکشاں سورج لے کر چل رہا ہے 20 کلومیٹر، تقریباً 20 کلومیٹر 400 میٹر بنتے ہیں، 20 کلومیٹر 400 میٹر،
تقریباً 12 میل فی سیکنڈ کی سپیڈ سے دوڑ رہا ہے خلا کے اندر، اور ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، بالکل ہم بڑے آرام سے سفر کر رہے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا یہ کدھر جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا مستقر اللہ، اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، جب ٹچ کرے گا اس کو شم سے قوت ہو جائے گا، سپیڈ لپیٹ لیا جائے گا، اور یہ ستارے بگڑ جائیں گے، ان کی بندش ٹوٹ جائے گی، ان کی بندش ٹوٹ جائے گی، اور یہ خلا کے اندر بکھر جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ ہے وہ کائنات، اس کائنات کے اندر جو بڑے آرام سے چل رہی ہے، بڑے سکون سے، کسی قسم کا جھٹکا نہیں لگ رہا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی لوگوں کو۔ تم اس کشتی پر ایسے سوار ہو جیسے کوئی آدمی بحری بیڑے پر سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے، اسے کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا۔ فرمایا یہ ہے وہ کائنات، اس میں جتنا بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ سب تمہارا برپا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ پہلا قصور ہے تمہارا، یہ جرم پہلا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مانا۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، شرک کی بہت زیادہ شکلیں پائی گئی ہیں۔ اب پھر فرمایا، پھر قوموں کے حالات بیان کیے کہ دیکھو تو صحیح، قیامت تو آ کے رہے گی۔ قرآن کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ ہو کے رہنے والی، وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی۔ کیا ہے وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی؟ تجھے کیا معلوم وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی کیا ہے؟ یعنی قیامت ہے، وہ قیامت، اس کا تصور یہ دلایا گیا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا، جو وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ خلا کے اندر چلنے والی کائنات اور اس طرح کی دیگر بہت ساری کہکشائیں ہیں اس دنیا میں۔ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس طرح کی اور سینکڑوں کہکشائیں موجود ہیں، کہتے ہیں 2 ارب سورج موجود ہیں جن تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں اس کائنات کا جو دور ترین جو سمجھا گیا ہے پلوٹو ستارہ، کہتے ہیں کہ 4 ارب نوری سال میں اس کی روشنی زمین پر پہنچتی۔ اتنی وسیع کائنات کو اگر اٹھا کر مارا جائے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید میں یہ چیزیں بار بار بیان کی گئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس قیامت کو جھٹلایا ان کا جو حشر ہوا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ حق سچ مچ ہو کر رہنے والی، کیا ہے سچ مچ ہو کر رہنے والی؟ وہ ہونی شدنی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس تباہ کر دینے والی چیز کو، اس ٹھوک دینے والی چیز کو، یعنی قیامت کو ثمود جھٹلا چکے ہیں، عاد جھٹلا چکے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ یہ اتنی عظیم قومیں تھیں اور اتنے بڑے بڑے قدوں والے یہ لوگ بہادر لوگ تھے کہ عاد اور ثمود نے پہاڑ کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے فساد برپا کیے ان لوگوں نے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے، سورہ ہود کو پڑھو، اور ہود علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ بڑی بڑی یادگاریں بناتے تھے، اپنے قومی تہواروں پر یادگاریں کھڑی کرتے تھے، جس طرح ہمارے لوگ یادگاریں کھڑی کر رہے ہیں، کروڑوں روپے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ یادگاریں بنا رہے ہیں۔ اگر غور کرو وہ کدھر گئی وہ یادگاریں؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہو زمین کی سیر کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس حقیقت کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو ذرا زمین پر۔ ہمارے ملک کے اندر مونجو ڈاڑو ہے اور کئی علاقے ہیں جن کی کھدائی کی گئی ہے، جن سے انسانی ڈھانچے نکلے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں، ہزاروں سال پرانی، بڑی ترقی یافتہ تھے اپنے زمانے میں، بالکل اسی طرح آج کے لوگ ہیں، کوئی فرق ہی نہیں۔ بہت بڑی تاریخ، کسی نے کہنے والے نے کہا کہ تاریخ تو وہاں سے منوں کے حساب سے نکلی ہے، عبرت وہاں سے چٹان کے حساب سے بھی نہیں نکلی۔ دیکھ کر عبرت ہونی چاہیے تھی، تبدیلی آنی چاہیے انسان کی سوچ میں اور فکر میں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے نا کہ
اللہ کی طرف رجوع کرو، فادعوہ خوفا وطمعا، اس لیے کہا ہے کہ ڈرو اس سے، پکارو اس کو خوف سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قیامت کو جھٹلایا قوم ثمود اور عاد نے۔ ہود علیہ السلام نے عاد اولیٰ کو خبردار کیا کہ یہ ڈاکہ زنی نہ کرو، یہ کم نہ تولو، یہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہ سارا مضمون سورہ ہود میں بیان ہوا ہے، ہود علیہ السلام کے حالات میں پڑھو۔ پھر صالح علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے ثمود کو ڈرایا ہے کہ ڈرو اللہ کے خوف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تیرے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا ہے شعیب تو ہم تجھے قتل کر دیتے۔ دنیا میں جتنی قومیں اس طرح کی اٹھی ہیں، قرآن کی گواہی یہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے مادہ پرست لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیچرل معاملہ ہے، نیچر کا کام ہے کہ طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ قرآن نہیں یہ کہتا، قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ، وہ جو ثمود تھے، قوم ثمود کے لوگ تھے، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے ان پر ایک ایسا زلزلہ وارد کر دیا جس نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کس طرح برباد ہوئے لوگ۔ قرآن مجید میں کہیں ان کے لیے زلزلے کا لفظ، کہیں رجفہ کا لفظ، کہیں طاغیہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر قوم عاد کے لیے فرمایا اما عاد، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، قوم عاد کا تعلق ہے، بڑی زبردست قوم تھی، بڑی زوراور قوم تھی۔ قرآن نے ایک جگہ قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ تم تو ان کا عشرے شیر بھی نہیں ہو، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، جسمانی طاقت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، دنیا میں فساد کرنے کے لحاظ سے، چڑھ جانے کے لحاظ سے تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ نے تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فرمایا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان پر سرد ہوا چھوڑ دی گئی جو بہت تیز و تند ہوا تھی، جو ان پر ہوا چلی چھوڑ دی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ہوا کا عذاب چھوڑ دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 6، 7 اور 8 دن مسلسل ہوا ان پر چلتی رہی۔ ذرا نظارہ دیکھو، ملاؤ میں ذرا لاس اینجلس کو، وہاں ٹھنڈی ہوا چھوڑ دی گئی تھی، یہاں آگ چھوڑ دی گئی ہے۔ سرد ہوا چھوڑ دی ان پر، تیز و تند آندھی چھوڑ دی۔ رب العزت نے 7-8 دن چلتی رہی ہوا، اور فرمایا کہ وہ ان کا حالت یہ ہو گئی تھی 7 لیال و8 ایام حسوماً، مسلسل دن رات ان پر وہ ہوا چھوڑ دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا فَتَرَ الْقَوْمَ صَرْعَىٰ، اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی لاشیں کس طرح بکھری ہوئی تھی، کس طرح وہ سرنگوں کر دیے گئے تھے۔ لاشیں بکھری ہوئی تھی، کیسے بکھری ہوئی تھی؟ کأنہم اجاز النخل خاویہ، جس طرح کھدی کھجور کے تنے گر کر پڑے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ قرآن نے پورا نقشہ بنا دیا، اس طرح تصویر بنائی، نظر آتی ہے تصویر۔ اگر آپ اپنے دماغ پر زور دیں تو آپ کو تصویریں نظر آئیں گی، کھوکھلے تنوں کی طرح، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی اس ہوا کے ذریعے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ ٹی وی پر دیکھیں، ویڈیو دیکھیں تو لاس اینجلس کے فرشتوں کو، بدکار عورتوں اور مردوں کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھیں گے آپ۔ یہ جو کہتے کہ غزہ والوں کو نہیں چھوڑنا، مار دو ان کو، اربوں روپے کے ان کے گھر تھے جو جل کر راکھ ہو گئے ہیں، اور اب وہ روتے ہیں، سر پر بازو رکھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ اندازہ کرو اس ظلم کا، پتہ ہے ان کو، سمجھ آ رہی ہے کہ اس ظلم کا نتیجہ کیا ہے۔ اور دنیا کی سپریم پاور کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب کیا کریں، مدد طلب کر رہے ہیں، کئی 1000 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے، اربوں خربوں کے مکانات ہیں جو دنیا میں مہنگے ترین کہتے ہیں وہ مکانات ہیں، ان کے بنگلے جو جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔
پورے شہر راکھ ہو گئے ہیں، جنگل راکھ ہو گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے کہ یہ کیا، حالانکہ سردی کا زمانہ ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا میں سردی کے زمانے میں آگ نہیں لگتی تھی، تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ یہ عذاب الہی ہے بھائی؟ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مشرک قوموں کو جو حال بیان کیا ہے وہ عبرت کے لیے ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھوکھلی کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں اس طرح ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اسی لیے فرمایا ہے نبی ان سے کہہ دو ذرا سیر کرو زمین کی، دیکھو، اب جانے کی کہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں ویڈیو دیکھو ان کی، دن رات میڈیا پر آ رہی ہیں، ویڈیو مسلسل آ رہی ہیں، نئی سے نئی آ رہی ہیں، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، سینکڑوں ہیلی کاپٹر لگے ہوئے ہیں، طیارے لگے ہوئے ہیں، آگ نہیں بجھنے پا رہی۔ کئی طرح کے کیمیکل تیار کیے گئے ہیں کہ بھئی آگ آگے نہیں بڑھتی، لیکن آگ نہیں رک رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اگر تم دیکھو وہاں دیکھتے تو تمہیں نظر آتا کہ ان میں سے کوئی ایک باقی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی صفائی کر دی۔ اٹھائیے تاریخ، کروڑوں انسان، قومیں مر گئیں، تباہ ہو گئیں، پیغمبر یہی کہتے رہے باز آ جاؤ۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے قوموں کے حالات پڑھ کر دیکھ لو کہ وہ کہتے کیا تھے۔ یہی کہتے تھے کہ اب اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے مالک سے ڈرو، اس کے بندے بن کر رہو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، خون نہ بہاؤ، کم نہ تولو، لوگوں کو کم نہ دو ان کی چیزیں۔ یہی کہتے تھے کہ مارکیٹنگ میں کے اندر جو ہیرا پھیری کرتے ہو یہ نہ کرو، یہی کہتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ یہ ڈاکہ زنی نہ کرو۔ قوم شعیب کے حالات پڑھ کر دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم دن رات ڈاکے مارتے ہو، باز آ جاؤ، اس سے تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت ہے، تو کون ہوتا ہے بھائی ہمیں کہنے والا کہ ہے زکوٰۃ دو، تو کون ہوتا ہے؟ یہ ہم نے محنت سے کمائی ہے۔ وہ پیغمبر کہتے ہیں غریبوں کا حق دو، مسکینوں کا حق دو، یتیموں کا حق دو۔ وہ کہتے ہیں تم کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اللہ کا عذاب آیا، تیس نیس ہوگی قوم لوط کیا تھی؟ کیا کہتے تھے پیغمبر ان کے کہ ظالموں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہے، تم نے اغلام بازی شروع کر رکھی۔ اور آج دیکھو یہ دنیا جس کو لاس اینجلس لوگ کہتے ہیں فرشتوں کا شہر تھا، یہ اس کے تو کلب بنے ہوئے ہیں اغلام بازی کے، اور اس کی ویڈیو عام چلتی۔ اندازہ کر کے دیکھو جن چیزوں پر عذاب آیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر رکھ دیا۔ آج بھی ان کی ڈیڈ سی سے ہڈیاں نکلتی ہیں، جلی ہوئی ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ جب تحقیق ہوئی ہے اس پر، آج بھی ان کی ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ بحیرہ مردار کے اندر جو تحقیق ہوئی ہے، جو کھدائی کی گئی ہے، وہاں سے آج بھی قوم لوط کی ہڈیاں نکل رہی ہیں ان کی۔ کیا کہتے تھے پیغمبر کہ باز آ جاؤ؟ جب اللہ عذاب الہی آیا، اللہ نے فرمایا نبی نکل جا یہاں سے، اپنے بچے لے کے نکل جا۔ اور صبح ہوتے ہی دیکھنا ان کا انجام کیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو گڑگڑ شروع ہو گئی، عذاب الہی شروع ہو گیا، آتش فشانی عمل شروع ہو گیا، زمین پھٹ گئی اور پانی سمندر کا اوپر چڑھ گیا، تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ بالکل یہی حالت آج بھی ہے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ آخر فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان قوموں کا کوئی بقایا تمہیں نظر آتا ہے؟ ان کا کوئی نشان نظر آتا ہے تمہیں؟ واقعتاً دنیا میں کوئی قوم بس ان کا نام باقی رہ گیا، فسانہ باقی رہ گیا۔ نام جانتے ہیں ہم کہ وہ عاد تھے، سمود تھے، فلاں تھے، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی۔ کوئی وجود ان کا باقی نہیں رہا، کوئی ان کا نشان باقی نہیں رہا، ان کا کوئی بنائی ہوئی چیز، کوئی یادگار باقی نہیں رہی۔ جب ان کی نہیں رہی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی رہ جائے گی جو یہ بنا رہے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں نا، اور ہر 6 ماہ کے بعد یہاں یادگاریں بنتی ہیں، توڑتے ہیں اور دوبارہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جائیں فیصل آباد میں دیکھ لیں، اس کے چوکوں میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں۔
قرآن نظر نہیں آتا، یہ غربا نظر نہیں آتے، یہ مسکین نظر نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں کہ جی معیشت ترقی نہیں کر رہی، معیشت کا ترقی کر رہی. کہاں کر رہی ہے معیشت ترقی؟ تمہارے کاغذوں میں. یہاں لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. تو یہ صورتحال جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ جب ان کا کچھ بقایا نہیں رہ گیا تو تم رہنے والے نہیں ہو. یہاں دنیا میں کوئی شک ٹک کے نہیں رہ سکتی، ہمیشہ نہیں رہ سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے. باقی رہے گا تیرا رب. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہی باقی رہے گا، ہر شے فنا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا ہے لوگوں ہوش کے ناخن لو، اور فرمایا لوگوں آؤ قرآن کی جانب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو راستہ بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آواز دی میرے رب نے، کوئی ہے؟ یقین مانیے اپنی اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں. لوگ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اٹھے ہو کبھی اپنے رب کی وہ چٹھی پڑھی ہے؟ وہ نسخہ جو رب تعالیٰ نے شفا کا نسخہ لکھ کے بھیجا ہے ہمارے نام، پڑھا کبھی اس کو؟ ہماری حالت تو اس بیمار کی طرح ہے جو ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر صاحب اسے نسخہ لکھ دیں کہ فلاں فلاں دوائی استعمال کرنی ہے اور فلاں فلاں پرہیز کرنا ہے، تو ہم اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں. کیا ہمیں یہی سلوک نہیں کر رہے قرآن کے ساتھ؟ پھر کیسے سمجھتے ہیں آپ کی بخشش ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ نو بھائی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یقین مانیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ اس کتاب میں بیان کر دیا وہ ہو کے رہے گا. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، وہ ہو کے رہے گا. مت خیال کرو یہ تصور بنا رکھے ہیں نا ہم نے، کہیں شفاعت کا غیر حقیقی تصور بنا رکھا ہے، کہیں خدا کی رحمت کا غیر حقیقی تصور بنا رکھا ہے، اور اس کے پردے میں ہم چھپا رہے ہیں اپنے آپ. بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بھولے بٹ کے واپس آتے ہیں، چاہے زمین و آسمان کے برابر ان کے گناہ ہوں، جب وہ توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہے اس کی رحمت کا تصور. اور یہ ہے تصور شفاعت کا کہ فرائض ادا کیے ہیں، کبائر سے بچے ہیں، پھر بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ کے نبی کی شفاعت سے پاس ہو جائیں گے. یہ تصور بالکل غلط ہے کہ ہم کریں کچھ بھی نہ، بغاوت پر مبنی ہماری زندگی ہو، اور جو خط ہمارے نام آیا ہے رب نے لکھا ہے، اپنے رسول کے ہاتھ بھیجا ہے، اس کو تو کبھی ہم نے نہ دیکھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، اور سمجھ یہ لیا کہ جنت ہمارا حق ہے. ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو لوگوں راستہ بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.